السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلت سے پوری دنیا کو کرونا سمیت ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ پاکستان امریکہ کو کسی بھی صورت اڈے نہیں دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں دو ٹوک موقف اپنایا کہ ہم امریکہ کو پاکستانی سرزمین سے افغانستان میں کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے کوئی اڈا نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا ایسا ممکن ہی نہیں کہ پاکستان CIA یا امریکہ کی اسپیشل فورسز کو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں کسی بھی قسم کی کارروائی کی اجازت دے۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا تعاون کلیدی ہے۔ یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے ترکی میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ان کی پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ یورپی یونین کے تعلقات، کووڈ اور عالمی بحالی کے بارے میں اچھی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے مزید تحریر کیا کہ ملاقات میں انسانی حقوق سے متعلق قانون سازی کے متعلق خدشات کو اٹھایا گیا۔ یورپین خارجہ امور کے سربراہ نے کہا افغانستان میں امن کے عمل میں پاکستان کی مدد کلیدی ہے۔ اس موقع پر اپنے ٹویٹ میں انہوں نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ اپنی اور وفد کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کی۔ افغان بارڈر پر باڑ لگا رہے ہیں۔ تورخم میں شنواری کو اور انگورہ اڈا پر وزیر برادری کو اجازت دیں۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں شیخ رشید نے تمام جماعتوں کو بات چیت کا مشورہ دے دیا۔ کہا ساری پارٹیز کو مل بیٹھ کر الیکشن اصلاحات پر بات کرنی چاہیے۔ پاکستان میں وہ وقت آ گیا کہ ہمیں تلخیوں کو ختم کرنا ہے۔ تلخیاں ختم نہ ہوئیں تو ٹرمپ والے الیکشن کا ماحول بن جائے گا۔ بدقسمتی ہے کہ اسمبلیوں کو پچھلے 3-4 دن سے پڑھے لکھے لوگوں میں کوئی عزت نہیں ملی۔ جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس نے کوئی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جو کچھ اسمبلیوں کے اندر ہوا۔ پاکستان میں وہ وقت آ گیا کہ ہمیں تلخیوں کو ختم کرنا ہے۔ تلخیوں کو ختم اس لیے بھی کرنا ہے جناب اسپیکر، چوتھا سال شروع ہو جائے گا اگست کے بعد۔ اس سال میں اگر ہم تلخیاں شروع نہ کر سکے، کتنا بھی شفاف الیکشن ہم کرانے جائیں گے تو وہ بائیڈن اور ٹرمپ والا حال ہو جائے گا، رشیا والا حال ہو جائے گا۔ سکون نہیں آ سکے گا۔ ساری پارٹیوں کو مل بیٹھ کر اس چوتھے سال میں الیکشن اصلاحات پر بات چیت کرنی چاہیے، اور جو ملک کے حالات ملک کی سرحدوں پہ جنم پا رہے ہیں اس پر بھی ساری پارٹیوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ ماضی میں قبائلی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ڈرون حملے ہوئے، امریکہ کو اڈے دیے گئے۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہریار آفریدی نے کہا PTI دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ پاکستان کے اڈے دیے گئے، پاکستان کے اڈوں کے علاوہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ ڈرونز اٹیک ہوتے تھے۔ 2008 سے 2013 تک 340 ڈرون اٹیکس، 2013 سے 2018 مسلم لیگ نون 61 ڈرون۔ حریت پسند کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لے آئیں۔ انتہا پسند مودی سرکار نے کشمیریوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر کے مسئلے پر 24 جون کو کل جماعتی کانفرنس بلا لی۔ بھارتی اخبار کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں خراب حالات اور کشیدہ صورتحال کی وجہ سے انتہا پسند مودی سرکار نے کشمیریوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اخبار کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر کے مسئلے پر 24 جون کو کل جماعتی کانفرنس بلا لی ہے۔ محبوبہ مفتی کو بھی نئی دلی میں ہونے والی کل جماعتی کانفرنس کا دعوت نامہ بھیج دیا گیا ہے۔ انتہا پسند نریندر مودی کشمیری رہنماؤں سے مسئلہ کشمیر پر بات کریں گے۔ 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد سے کشمیر کے حالات بدستور خراب ہیں۔ 2 سال کی کشیدہ صورتحال کے بعد پہلی بار مودی سرکار نے بات چیت کا راستہ اپنایا ہے۔ ادھر کشمیری رہنماؤں نے دعوت قبول کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی پرانی حیثیت بحال کرنے اور بھارتی فوجیوں کی کشمیر سے
واپسی سمیت دیگر اہم مطالبات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کشمیری سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کو فوری طور پر اپنے اقدامات کو واپس لینا چاہیے جس سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ خبروں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے کسی وعدے کو وفا نہیں کیا، ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں عوامی مسائل پر بات کی۔ دھونس کی پالیسی غلط ہے، یہ چلے گی نہیں۔ وفاق نے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج بھی نیب پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ کو نہیں چھوڑوں گا، تو ابھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا نواز شریف کو، کیونکہ نواز شریف صاحب یہاں پر نہیں ہیں۔ ہمیں تو انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دی۔ ہم تو عدالت سے اپنے کیسز سے بیل ملی اور ہماری قیادت نے جیل کاٹی، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ فریال تالپور صاحبہ ہوں۔ دونوں لیڈران اڈیالہ جیل گئے اور پھر عدالت سے ان کو انصاف ملا، عدالت سے ان کو ریلیف ملی۔ آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ سندھ کا منتخب نمائندہ ہے، آج بھی وہ اسلام آباد نیب کی پیشیاں کاٹتا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی شہر کو بجلی اور سستی بجلی پرووائڈ کرنے کے لیے نوری آباد پاور کمپنی کا پروجیکٹ اسٹیبلش کیا۔ مزید خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ رکن آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سغیر چغتائی اور ان کے ڈرائیور کی لاشیں مل گئیں۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان نے کہا کہ ٹیم کو تلاش کے دوران بن سکھیاں منگلا ڈیم سے سغیر چغتائی اور ان کے ڈرائیور سعید کی لاشیں مل گئی ہیں۔ ایس ڈی ایم اے کی ٹیم کئی دنوں سے ان کی تلاش کر رہی تھی۔ سغیر چغتائی کی گاڑی کو 11 جون کو آزاد پتن کے مقام پر حادثہ پیش آیا تھا۔ ان کی گاڑی اس حادثے کے بعد دریائے جہلم میں جا گری تھی۔ کراچی ملکی معیشت کو 70% حصہ دیتا ہے، لیکن اس کے حصے میں کٹوتی کی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں، ہم سندھ نہیں پاکستان کارڈ کی بات کرتے ہیں۔ کراچی کی عوام نے ایم کیو ایم پاکستان کو مسترد کیا۔ ملک بھر میں پی ٹی آئی کو ہر ضمنی الیکشن میں شکست ہوئی۔ الزام عائد کرنے والوں نے پتہ نہیں کون سے چشمے لگا رکھے ہیں۔ بلاول بھٹو سندھ کی تباہی کا جواب دیں۔ اپوزیشن لیڈر صوبائی اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا، سندھ کے عوام کو کتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ سندھ کے حکمران ایئر کنڈیشن سے باہر نکلیں تو انہیں عوام کی مشکلات کا احساس ہو۔ ہم ان چوروں اور لٹیروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ نسلا ٹاور سے متعلق سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت نے تمام متعلقہ اداروں کی دستاویزات کا جائزہ لیا۔ ریکارڈ سے ثابت ہوا نسلا ٹاور قبضے کی زمین پر تعمیر ہوا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ کمشنر کراچی نسلا ٹاور کی عمارت کو فوری تحویل میں نے نسلا ٹاور میں رہائش پذیر افراد کو نکالا جائے اور رہائشیوں کو نکالنے کے بعد عمارت گرانے کا کام شروع کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے حالیہ پرتشدد احتجاج کے بعد بے گناہ افراد کی گرفتاری کی رپورٹس کا نوٹس لے لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ کو ہدایات کی کہ ہر کیس کو چیک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بے گناہ جیل میں نہ ہو۔ اگر غلطی سے پرامن احتجاج کرنے والوں کو بھی گرفتار کیا گیا تو ان کی فوری رہائی کا بندوبست کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا ویکسین نایاب ہو گئی۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں ویکسین کی کمی کے باعث شہریوں کا رش لگ گیا۔ ایکسپو سینٹر کے دروازے پر دھکم پیل کے باعث ویکسینیشن سینٹر کو بند کر دیا گیا۔ سندھ میں ویکسین کی کمی کے باعث اتوار کو سینٹر بند رہیں گے۔ مسلم لیگ نون نے کرونا ویکسین کی عدم دستیابی کو حکومت کی مجرمانہ غفلت قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا، ویکسین کی فراہمی کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ فراہمی میں تعطل کیوں آ رہا ہے؟ عمران خان بتائیں وقت پر ویکسین کیوں نہیں منگوائی؟ عمران خان کرونا سے متعلق حکمت عملی نہیں بنا سکے۔ جو شخص کرونا وبا اور ویکسین پر صوبوں کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھ سکتا وہ ملک کو نااہلی کے سوا اور کیا دے سکتا ہے؟ اسٹاک میں رکھی کرونا ویکسین لگانا شروع کر دی ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی وضاحت، کہتی ہیں ہمیں چین نے 10 جون کو ویکسین سپلائی کرنا تھی۔ چین نے ویکسین سپلائی کی تاریخ 20 جون کر دی ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں پرائمری اسکول پیر 21 جون سے کھل جائیں گے۔ 28 جون سے صوبہ بھر میں مزارات، امیوزمنٹ پارکس اور انڈور جم کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ کرونا ویکسین کم ہونے کی وجہ سے ویکسینیشن سینٹرز اتوار کو بند رہیں گے۔
मुल्क भर में अब तक कोरोना वायरस की 1,29,00,000 वैक्सीन शहरियों को लगा दी गई। मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट किया कि 16 जून को 4,16,000, 17 जून को 2,66,000, 18 जून को 2,26,000 खुराकें लगाई गईं। उन्होंने कहा कि मुल्क में वैक्सीन की 1 मिलियन खुराकों का स्टॉक है। 20 जून को 1.5 मिलियन, 22 जून को 2.5 मिलियन खुराकें मजीद पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। कोरोना की तीसरी लहर का जोर टूटने लगा। अमवात और केसेस में कमी होने लगी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 27 अमवात जबकि 991 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा शेयर वफाकी हुकूमत ने दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, अबूरी सूबे के मामले पर तेजी से पेशरफ जारी है। नून लीग की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। सड़कों की खराब हालत साबिक हुकूमत की नाअहली का सबूत दे रही है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा, वजीर आज़म की हिदायत की रोशनी में गिलगित की तरक्की के लिए तरजीहाती बुनियादों पर काम जारी है। अगर गिलगित बल्तिस्तान सही मानों में तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। असद उमर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती पैकेज में फेडरल PSDP के 19 मेगा मंसूबे शामिल किए गए हैं। CPEC मंसूबों के तहत गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे पर 50 अरब रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खत में बिल सेनेट में पेश करने से कबल मामला वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में लाने की दरख्वास्त की गई और सेक्रेटेरिएट वोटिंग के बजाय ओपन वोटिंग का लफ्ज़ शामिल करने की भी मुखालफत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ओपन वोटिंग का लफ्ज़ शामिल करना आइन के आर्टिकल 225 की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस में वाज़ेह राय दे चुकी है। बिल पर अमल दरामद की सूरत में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद हो सकते हैं। बिल सेनेट में पेश करने से कबल मामला वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में लाया जाए। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया। तफसीलात जानेंगे अलमदार बलोच से। अलमदार बताइएगा। जी बिल्कुल अरसलान, देखें कि अपोजिशन लीडर ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया और इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन लीडर के इस फैसले की हिमायत की है, तईद की और कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है इस वक्त, और हमें जो है अपने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन की जो भी राय है, जो भी तजावीज़ है, वो सामने रख के हुकूमत को देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। हुकूमत ने नालायकी में PhD कर रखी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कवार कहा कि हुकूमत ने इलेक्टोरल खवानीन को बुलडोज किया। इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने धांधली का पैकेज बनाकर मंजूर करवाने की कोशिश की है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम्स अच्छी हैं। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम मिसबाह उल हक कहते हैं, दोनों सीरीज वर्ल्ड कप के लिए बहुत अहम होंगी। हमारी फील्डिंग में बेहतरी आई है। मिडल ऑर्डर के मसाइल कम करने की कोशिश की जा रही है। खबरों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रही है। ईरान में होने वाले 13वें सदारती इंतखाबात में इब्राहिम रईसी ने फतह अपने नाम कर ली। इब्राहिम रईसी ने 17.8 मिलियन वोट हासिल किए हैं। ईरान में होने वाले 13वें सदारती इंतखाबात में इब्राहिम रईसी के नाम फतह रही। इब्राहिम रईसी ने 17.8 मिलियन वोट हासिल किए। ईरान के 13वें सदारती इलेक्शन के नतीजे का ऐलान कर दिया गया। सुप्रीम लीडर के मोतमिद खास समझे जाने वाले आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी ने 63% वोट हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की है। रईसी के मुखालिफिन मोहतम रज़ाई 3.3 मिलियन वोट ले सके, जो कि 11% बनते हैं। अब्दुल नासिर हमती 2.4 मिलियन यानी 8%, जबकि काजी ज़ादा हाशमी 1 मिलियन यानी 3% वोट हासिल कर पाए। ईरान इलेक्शन कमेटी के मुताबिक 28 मिलियन वोटर्स ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। हारने वाले सदारती उम्मीदवारों और सदर हसन रूहानी समेत दीगर अहम शख्सियात ने इब्राहिम रईसी के नाम तहनती पैगामात जारी किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इब्राहिम रईसी को ईरानी सदारती इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश की।
وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، علاقائی امن، ترقی، خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرامید ہیں۔ معروف مذہبی اسکالر اور سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار قاری عبد الرحمن نورزئی کہتے ہیں کہ نو منتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایک دور اندیش سیاسی اور مذہبی رہنما ہیں۔ ان کے انتخاب سے علاقائی سلامتی کے امور میں خاطر خواہ بہتری اور پاک ایران برادرانہ تعلقات مزید مستحکم ہو سکیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے جو معاملات ہیں، سرحدی معاملات ہیں اور دوسرے امور ہیں، اس کے اندر جناب رئیسی صاحب صحیح اسلامی کردار ادا کریں گے۔ چونکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر انتخابات ایک نظریاتی انتخابات تھے، وہ انقلاب کا تسلسل تھا، اس لیے ایران کے اسلامی انقلاب میں کوئی غیر متعلقہ شخص حصہ دار نہیں بن سکتا۔ یہ اسلامی اصول ہیں کہ جو بھی مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے یا اسلامی حکومت کی بات کرتا ہے، اس کو اسلامی حکومت کا نصب العین معلوم ہو، اس کو اسلامی حکومت کا قانون معلوم ہو، اس کو شریعت کی بالادستی کا علم ہو۔ اسلام آباد میں اتحاد امت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا کہنا تھا کہ اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں جاری ہیں، ہمیں متحد رہ کر سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ علمدار بلوچ کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں منعقدہ اتحاد امت کانفرنس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سمیت افراد نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے، نصاب تعلیم بارے تحفظات کو دور کریں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ خطے کی صورتحال اس وقت پیچیدہ ہے۔ پاکستان ایسا کوئی کمزور ملک نہیں ہے، اس ملک میں صبح قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی رہنا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے اتحاد اور محبت اور اخوت کا ایک مظاہرہ ہو۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ بہت پیچیدہ ہے۔ افغانستان داخلی خلا جنگی کی طرف جا رہا ہے، خطرناک کھیل کھیل رہا ہے امریکہ ہمارے خطے میں۔ مفتی گلزار نعیمی و دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ شہید سرفراز نعیمی کی اتحاد امت اور بین المذاہب امانگی کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اسلامی روایات کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، اتحاد و وحدت کے ساتھ رہیں۔ ان کے محاسن، ان کے اچھے اعمال، ان کے حسن والے افعال انہیں بیان کیا کرو۔ شدت پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف کھلا موقف جناب شہید پاکستان نے اختیار کیا، وہ بالکل اس دور کی ضرورت تھی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ کیمرہ مین بلاول خورشید کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ بھارتی فورسز نے ایک بار پھر نوجوانوں کی بلا جواز گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سری نگر اور بارامولہ سے 4 نوجوان نشانہ بنے ہیں۔ جنگ وہ بند کرے جس نے شروع کی۔ یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا تعلق حملہ آوروں سے ہے۔ انصار اللہ کے ترجمان نے جارحیت اور سعودی اتحاد کے خلاف یمنی عوام کی استقامت اور پائیداری کو سراہتے ہوئے کہا کہ جنگ ان لوگوں نے روکنی ہے جنہوں نے اتحاد بنا کر حملے کیے، بمباری کا آغاز کیا۔ انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ ہمیں جنگ روکنے کی نصیحتیں کرنا بے معنی ہے، جنگ روکنے کا اختیار انہی کے پاس ہے جو اس کو شروع کرنے والے ہیں۔ امریکہ میں ایک اور سیاہ فام شہری پولیس گردی کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ واقعہ پیش آیا امریکہ کی ایک ریاست اوہایو کے شہر اسپرنگ فیلڈ میں، جہاں ایک زخمی شخص نے گولی لگنے سے زخمی ہو کر پولیس کو مدد کے لیے طلب کیا۔ پولیس پہنچی تو سڑک پر پڑا شخص چلا رہا تھا۔ پولیس نے مدد کی بجائے گاڑی اوپر چڑھا دی۔ پہلے سے زخمی سیاہ فام کی حالت مزید بگڑ گئی، ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ یورپین فٹ بال کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں، شائقین کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے۔ ہنگری کے دارالحکومت بداپست میں شائقین کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور اپنی ٹیم کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ شائقین نے ہنگیرین فٹ بال ٹیم کی ٹی شرٹس پہن رکھی تھی۔ شائقین نے آگ بھی جلائی اور ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا۔